پورٹل پتہ کس نے پہلے کھولی ہے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے. کتاب کا نام پتہ کیا ہے؟ ریکنسٹرکشن آف ان اسلام. چیپٹر نمبر 6 کیا ہے؟ بتائیں آپ. میرے سٹی بولنا نا, آپ کہیں گے میں نے بولا ہے. نہیں بیٹا, اقبال نے کیا لکھا ہے؟ اسپیس اینڈ ٹائم. اس طریقے سے اقبال ٹائم ٹریول کراتا ہے پوری کی پوری کائنات کو ایک سنگل انسٹنس کے اندر اللہ عز و جل کی اس کریشن کا ایکسپیرینس کرواتا ہے. وہ نہیں کہتا ٹائم ٹریول, وہ کہتا ٹائم ٹریول تو بہت ہی چھوٹا واقعہ ہے. میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. مگر یہ سائنس, فزکس, آئنسٹائن لٹرلی کدھر؟ قرآن سے. جی قرآن سے. کیسے پتا ہے قرآن سے؟ سورہ رحمان کھولتا ہے پہلے, سورہ ملک کھولتا ہے اپنی کتاب میں. کس نے پڑھی ہے کتاب؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. کس نے نہیں پڑھی؟ اقبال کا لیکچر سنا ہے. ایک ہی کتاب ہے جس میں اس نے اپنا دماغ کھول کے بتایا کہ یار شاعری تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یہ لو نثر میں لکھ, یہ لو لکھ دیتا ہوں. بہت مشکل ہے نا سر, بہت ہی کمپلیکس فلاسفی ہے سر. آپ کی ویڈیو 0.5 پہ سنتا ہوں, وہ بھی بڑے بھائی کو سامنے بٹھا کے. یہ پھر سر یہ ٹریڈیشن جو ہمارے کلچر اور ٹریڈیشن ہے نا, آپ بدتمیزی سکھا رہے ہیں, آپ باغی کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو. اقبال کیا کہتا پڑھتا ہوں, فکر نہ کریں. اس کی اپنی زبانی. پاکستان میں قومی شاعر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا میرے اوپر. ظاہر کیسے لگائے گا؟ اس پہ لگا کے تھک گئے, کچھ نہیں کر سکے. تو اقبال نے کیا کیا؟ قرآن پاک سے کیا کیا تھا اس نے؟ اسپیس اینڈ ٹائم کے اوپر کیا پوسٹولیٹس ہیں اقبال کے؟ سوچیں. اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فارغ نہیں بیٹھتا. قرآن میں نہیں کہا اللہ فارغ نہیں بیٹھتا. اللہ کیا کرتا ہے؟ Allah comes to task every single iota of a second. Allah is always into the construction with a purpose. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر وقت فارورڈ کنسٹرکشن مینول کے اوپر ایپلیکیشن ہمیں دے رہا ہے the universe, اگر اللہ عز و جل کسی بھی ٹائم فارغ نہیں ہے تو تم سٹیگنیشن کا کانسیپٹ نہ سے لائے ہو. میں اگر آج جاننا ہوتا تو کہیں اور ہوتا, میں کہیں اور ہوتا تو آپ اور میرا سب کا کوئی اور ایکسپیرینس ہوتا نا آج کا. مگر ہم سب کا ایکسپیرینس کچھ اور ہوا ہے آج کسی ایک بندے کے ڈیسیژن کی وجہ سے. وہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ بندہ یہ والا آئیڈیا نہ کرتا کہ اقبال کی کلاسز ہو, ہم سب کا ایکسپیرینس ایسا نہ ہوتا. ون مین افیکٹس ایکسپیرینس ہنڈریڈز ٹی وی کے اوپر ملینز اینڈ تھاؤزنڈز, رائٹ. اس کا مطلب ہے ہر وقت نئی سے نئی ایکویشن بن رہی ہے, ہر وقت ایکسپیرینس بدل رہا ہے اور ہر وقت کائنات کی ایکویشن بدل رہی ہے. اور یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں پاسٹ میں, پریزنٹ میں اور فیوچر میں رہتے ہیں ہر وقت. یہ نیوٹن کی طرح نہیں پاسٹ ہے تو گیا. ہمارا پاسٹ تو ہمیں چھوڑتا ہی نہیں ہے ایکچولی. ہم اس کے ایکسپیرینس کو پریزنٹ کے اوپر بھی ٹرمپ کر دیتے ہیں, حاوی کر دیتے ہیں. ہم تو فیوچر میں کسی بھی چیز کا مزہ آنا بھی ہو ہم پہلے ہی ڈرے ہوتے ہیں اپنی انسیکیورٹی. ہم تو ہر وقت پاسٹ اور فیوچر کے بیچ میں پینڈولم بنے ہوئے. اور تو کہہ رہا ہے کہ پاسٹ کا کوئی تعلق نہیں, ایک تو گھڑی لگائی ہوئی اللہ نے, پچھلا وقت گیا تو گیا, اگلا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی, اس وقت زندہ بس اسی, یہ تیری ٹوٹل حیات کل اوقات ہے. ایسا نہیں ہو رہا. اور قرآن پاک کی آیت, ایک ایتھیسٹ آپ کے پاس آئے, کرسچن آئے, جو آئے, کسی اور ہندو آئے, اور آپ اس کو قرآن دے رہے ہوں اور اتنے میں ایک تلوار آ کے آپ کا ہاتھ کاٹے اور تلوار مسلمان کی ہو, تو آپ اس سے پوچھیں گے میں ایسا کیا غلط کر سکتا تھا اس بندے کو اسلام میں کسی بھی اینگل سے میں لے آتا. میں تو قرآن کے اینگل سے لا رہا تھا. میں تو اس کو منت سماجت بھی کرتا نا, تب بھی میرا رب خوش ہو جاتا. میں اس کو ڈنڈے مارتا تب بھی تو مجھے کہتا چل ایٹ لیسٹ تیری نیت ٹھیک. اور میں تو قرآن دے رہا ہوں اس کو, تو نے مجھے قرآن دینے میں بھی اعتراض کیا ہے. تیرے ڈیڈی کی پراپرٹی ہے قرآن. سنا نہیں ہے, قرآن کوئی لوارث چیز نہیں ہے کہ تمہارے بغیر استاد کے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میرا دوست ہے اصل میں, جیک نام ہے اس کا. شکر ہے اس نے کسی استاد سے نہیں قرآن پڑھ لیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے. اکیلا تھا, چائنا میں تھا. مجھ جیسا کوئی ٹکرتا نہ تھا, 100 کی 1000 بناتا, اس نے تھک ہی جانا تھا کہ یار اتنا اوکھا دین نہیں ٹھیک. اب وہ آئے گا جس طریقے سے اللہ نے اس کو لے کے آنا ہے. اور کیا پتا ہم سے کوئی 10,000 گنا آگے جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس کریٹ کر رہے ہیں ہر سیکنڈ میں. ہم اس ایکسپیرینس کو سنیچ کرنا چاہتے ہیں, نیوٹن ادھر سے تو مولوی صاحب ادھر سے.
یہ وہ اقبال بتا رہا ہے اپنی کتاب میں کہ ایوری سنگل نینو سیکنڈ اللہ تعالیٰ کن کا ارشاد کری جا رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ سیف نے اپنی مرضی سے ہم سب کو بلایا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے. کیا وہ نظام ٹھیک ہے؟ یہ کوئی رہی راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آج آپ نے سیکھ کے جو کچھ بھی کر سکتے تھے اس کا کوئی بھی فائدہ ہو، ادھر پہلے اس کے ثواب لکھ دیے تھے اللہ. وہ ثواب لکھنے کے پیچھے اللہ نے کن نشان کیا تھا کہ اس کو اس لیفٹ سے ڈیبٹ سے کریڈٹ میں ڈالو، کریڈٹ سے ڈیبٹ میں ڈالو. ادھر کن ہو رہا ہے، ادھر ہم سب کے سب چینج ہو رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ثواب ملے، اللہ نے کن ہی نہیں کہا. مجھے گناہ ملے، اللہ نے کن ہی نہیں کہا. ہم اتنے سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کے ذکر کے لیے نیچے مجلس لگتی ہے دنیا میں اور وہی مجلس اوپر آسمان میں فرشتوں کی لگ رہی ہوتی ہے، اگر اللہ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہوتا. اور کن نہیں ہو رہا ادھر تو 7 آسمانوں کا بیت المعمور تک کن ہوتا ہے، اس آسمان تک کہ بھائی ادھر اللہ کا کلام ہونے لگا ہے. یہ ہے اس اقبال کی گریس، تکریم. نوٹس نہیں کیا؟ میں شعر سناتا تو ایسا کیا ہو جاتا، میں شعر سنانے کی بجائے اپنا پرسنل کنیکشن دے رہا ہوں آپ کو، آپ کی اپنی ہنسی کے اندر سیدھا کر رہا ہوں کہ خود دیکھ کہ ہو کیا رہا ہے تیرے ساتھ. تجھے ان کتابوں میں اس کا فریم ورک ملے گا، ایکسپیرینس نہیں ملے گا. ایکسپیرینس خود کرنا پڑے گا. ہو رہا ہے، بس آنکھیں کھولنی. خودی کا بسیرا تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. کہ اتنی سی آنکھ میں اللہ تعالیٰ پورا آسمان گھسا رہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا. اتنے سے نینوس بال پین کی نب بڑی ہوتی ہے، اندر اتنا سے چھوٹے سے سوراخ میں پورا آسمان اللہ تعالیٰ سما دیتے. اوپر دیکھ تو صحیح کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے. اور کیسے اندر ٹرانسفارم ہو گئے، ٹرانسفیوز ہو کے جا رہی. کچھ اور دیکھنا، کچھ اور دیکھ لو جو فلک سے بھی بڑا ہے، وہ بھی آئے گا. That is the ultimate contrast between the universe and the man. اور میں خود ہی جان کے نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا نا مجھے غصہ ان ٹرک ڈرائیوروں نے جو خودی کے شعر لکھے نا وہ ان پروفیسروں کی وجہ سے لکھی. یہ سمجھ رہے تھے کوئی فلموں کے ڈائلاگ ہیں اور سلمان خان کے گانے. اتنے سے نینوس بال پین کی نب بڑی ہوتی ہے، اندر اتنا سے چھوٹے سے سوراخ میں پورا آسمان اللہ تعالیٰ سما دیتے. اوپر دیکھ تو صحیح کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے. اور کیسے اندر ٹرانسفارم ہو گئے، ٹرانسفیوز ہو کے جا رہی. کچھ اور دیکھنا، کچھ اور دیکھ لو جو فلک سے بھی بڑا ہے، وہ بھی آئے گا اس دل میں. السلام علیکم. سائنس، ٹائم ٹریول اور جتنی بھی اس طرح کی انٹر ڈائمینشنل چیزیں ہمیں اسلام میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا میکنزم اور اسٹرکچر آف اسٹڈی نہیں ہے کہ جتنا ہمیں ڈیپتھ میں جا کے ان چیزوں کی انفارمیشن پرووائڈ کرے. اگر آپ سورہ کہف کے بارے میں بات کریں تو اس میں ٹائم ٹریول، دجال کا آنا اور انٹر ڈائمینشنل ٹریول اتنے زیادہ واضح طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی اور ہسٹری کی کتاب لے لیں یا پھر فلاسفی کی کتاب لے لیں یا کوئی بھی اس طرح کی سائنس کی بک جو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، اس ڈیپتھ میں جا کے آپ کو کبھی بھی نالج نہیں دے سکتی ہے. یہ قرآن کی اتنی بڑی فراست ہوتی ہے. یہ قرآن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک دیا گیا گفٹ ہے کہ قرآن کو آپ جس لینس سے دیکھتے ہیں، قرآن آپ کو اسی لینس سے چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے ہڈن ڈائمینشن اتنے ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹریول دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی اور چیز سے نہیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ قرآن کو پولیٹیکلی لینس سے دیکھتے ہو یا پھر ایک سسٹم کے لینس سے دیکھتے ہو تو قرآن آپ کو اس طرح کی ایک اسکول آف تھاٹ دیتا ہے اور اس طرح کی میکنزم دے رہا ہوتا ہے کہ جو کوئی اور بھی کتاب نہیں دے سکتی ہے. تو مسلمانوں کے اوپر یہ ایک فرض ہے کہ انہوں نے قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھنا ہے تاکہ وہ آنے والی جنریشن کو یہ ایک رول ماڈل دے سکے کہ ہمارے ہی فور فادرس ہیں جنہوں نے پہلے بھی سائنس کی بنیاد رکھی تھی، میتھ کی، فزکس کی، کیمسٹری کی. تو اب ہمیں ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. گورے کے پاس قرآن نہیں بھی ہے مگر وہ ان کے اوپر اتنا زیادہ تفکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ دیکھ لیں کہ ناسا کو دیکھ لیں اور جتنے بھی ہمارے اسپیس کے اندر جتنے بھی اسپیس اسٹیشنز بنے ہوئی ہیں، موسٹ آف دا ٹائم دے آر آل بلڈ بائی انگلش پیپل. زیادہ تر جو سی چیزیں ہیں وہ انہی کی طرف سے آ رہی ہیں، مگر ہم اتنے زیادہ بیکورڈ اور اتنے زیادہ انکمپیٹنٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نہ تو سائنس بھی کے اندر آگے جا رہے ہیں، نہ ہی ہم پولیٹیکل